بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنع سبق خبر لیس استفیہ، کہتے ہیں کہ لیسا پر اس کی خبر مقدم ہونے سے منع کرنا انتخاب کیا گیا ہے، یعنی مصنف کے نزدیک یہ نظریہ بہتر ہے. خوب اس کو پڑھ لیتے پھر آگے شعر. ومنع سبق خبر لیسا، ترکیب میں کیا ہے؟ سبق مصدر ہے، خبرین اس کا فاعل مضاف ہوا ہے اس کی طرف، لیسا مفعول بھی ہے سبق کے لیے، یعنی خبر لیسا پر مقدم ہونا منع ہونا، خبر کے لیسا پر مقدم ہونا منع ہونا، استفیہ یعنی اختیرا، اس منع کو انتخاب کیا گیا ہے، اس نظریے کو قبول کیا گیا ہے. اے اختیرا کس کے نزدیک؟ ابن مالک کے نزدیک. وفاقا للکوفیین، علماء کوفہ سب کے سب یہی نظریہ رکھتے ہیں، تو مصنف نے بھی موافقت کی ہے کوفہ والوں کے ساتھ. والمبرد، بصرہ والوں میں سے مبرد بھی اس نظریے کے قائل ہے. ابن سراج بھی اس نظریے کے قائل ہے. اکثر المتاخرین، اور متاخرین علماء میں سے اکثر نحویین اسی نظریے کے قائل ہیں. خوب کس نے کہا؟ یہ کوفہ والے یہ کہتے ہیں، ابن سراج یہ کہتے ہیں، فلان یہ کہتے ہیں. قال فی شرح الکافیہ، شرح کافیہ میں مصنف نے کہا ہے کیوں یہ ہے لیسا پر اس کی خبر مقدم ہونا کیوں منع ہے؟ کہ لیسا شباہت رکھتے ہیں عصا کے ساتھ، عصا فعل مقاربہ ہے، لیسا عصا کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. کس میں؟ جامد ہونے میں. لیسا بھی فعل جامد، عصا بھی فعل جامد. لیسا کی فقط ماضی کی گردان ہے، عصا کی فقط ماضی کی گردان ہے. قیاسا علی عصا، لیسا کو قیاس کرتے ہوئے عصا پر. تو قیاس کرنے کے لیے وجہ مشترک چاہیے. لیسا اور عصا میں کیا وجہ اشتراک ہے؟ فإن لیسا مثل عصا، چونکہ لیسا عصا کے مانند ہے. کس میں؟ دو کاموں میں. نمبر ایک، فی عدم تصرف، جامد ہونے میں. لیسا کے لیے بھی ماضی کے علاوہ گردان نہیں، عصا کے بھی ماضی کے علاوہ گردان نہیں ہے. بس لیسا بھی تصرف ہونے والا فعل، گردان ہونے والا فعل نہیں ہے، عصا بھی گردان ہونے والا فعل نہیں ہے. نمبر دو، لیسا کے فعل ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ فعل ہے، بعض نے کہا فعل نہیں ہے. عصا کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا فعل ہے، بعض نے کہا فعل نہیں ہے. والاختلافی فی فعلیتھا، اور لیسا کے فعل ہونے اور عصا کے فعل ہونے میں بھی اختلاف ہے. خوب تو پھر عصا میں کیا ہے؟ وقد اجمعوا، ابھی مطلب تو ہم نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے لیسا عصا کی طرح ہے، تو عصا میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں عصا پر اس کی خبر مقدم ہونا تو منع ہے سب کے نزدیک اتفاقاً، بس لیسا اس جیسا ہے ادھر بھی منع ہونا چاہیے. وقد اجمعوا، علماء نحو نے اتفاق کیا ہے علی امتناع تقدیم خبر عصا، عصا کی خبر خود عصا پر مقدم نہ ہونے پر اتفاق کیا و اجماع کیا ہے، بس لیسا بھی اس جیسا ہے ادھر بھی مقدم نہیں ہونا چاہیے. انتہا کلام ابن مالک در کتاب شرح کافیہ.
ابن مالک کا بیٹا بدر الدین نے عصا اور لیسا میں فرق بیان کیا ہے. باپ نے اگر شبہات کو بیان کیا، بیٹا نے فرق بیان کیا. وفرق ابنہ، مصنف کے بیٹے نے کہا کہ عصا اور لیسا میں فرق بھی ہے. فرق بیان کیا ہے مصنف کے بیٹے نے بین عصا و لیسا، لیسا اور عصا کے درمیان فرق ہے. کیا فرق ہے؟ بِأَنَّ عَصَا مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى مَا لَهُ الصَّدْرُ، عصا ایک ایسے حرف کا معنی اپنے پیٹ میں رکھتا ہے کہ اس حرف کے لیے صدر کلام میں آنا ضروری ہے. لیسا میں تو اسے نہیں، لیسا کے پیٹ میں کوئی ایسا حرف کا معنی نہیں ہے. عصا کے پیٹ میں لعل کا معنی ہے. لعل آتے ہیں امید بتانے کے لیے، عصا بھی آتے ہیں امید بتانے کے لیے. بس عصا کے اندر لعل کا معنی ہے. لعل صدر طلب ہے، لعل کی خبر اس پر مقدم نہیں ہو سکتا کیونکہ لعل کلام کے شروع میں آنا ضروری ہے. عصا کے پیٹ میں جب وہ ہے تو عصا بھی کلام کے شروع میں آنا ضروری ہے. خبر مقدم کرو گے تو کلام کے شروع میں نہیں رہے گا. بِأَنَّ عَصَا مُتَضَمِّنَةٌ، عصا اٹھا رکھا ہے معنی ما، ایک ایسے حرف کے معنی کو لہو الصدر، جس حرف کے لیے کلام کے شروع میں آنا ضروری ہے. اس حرف کا معنی عصا کے پیٹ میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ لعل، وہ حرف لعل ہے. لعل میں امید کا معنی ہے تو عصا میں بھی امید کا معنی ہے. بخلاف لیسا، اما لیسا کے پیٹ میں کوئی ایسے حرف کا معنی نہیں ہے جو کلام کے شروع میں آنا ضروری ہو، لہذا قیاس کرنا درست نہیں ہے. لیسا کو عصا پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے. سیوطی ابو بکر صاحب کو غصہ آ گیا بیٹے پر، تو کیسا بیٹا ہے؟ اپنے باپ پر اعتراض کرتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جاہل ہے. کیوں کہتے ہیں؟ لیسا کے پیٹ میں معنی ہے، لیسا کے پیٹ میں ما نافیہ کا معنی ہے. ما نافیہ بھی حرف ہے، اس کے بھی کلام کے شروع میں آنا ضروری ہے. تو برابر ہو گیا. پھر بھی قلت، میں کہتا ہوں بدر الدین ابن مالک کے بیٹے کو، کیا کہتے ہو؟ لیسا ایزن متضمنۃ معنی ما لہو صدر الکلام، لیسا بھی اٹھایا ہوا ہے ایک ایسے حرف کے معنی کو جس حرف کے لیے کلام کے شروع میں آنا ضروری ہے. وہ معنی کون سا ہے؟ وَهُوَ مَن نافیۃ، وہی ما نافیہ. لیسا کا معنی بھی ہے نہیں، ما کا معنی بھی ہے نہیں. اس لیے ما کو کہا جاتا ہے ما یہ مشابہ ہے لیسا. اب یہ اس کا بڑاس نکل گیا، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ بات ختم. بعض علماء نے کہا یہ کیا چکر مانتے ہو؟ ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے، اسے استدلال کرتے ہیں کہ لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن کی فلان آیت میں لیسا کی خبر کے معمول کو مقدم کیا ہے لیسا پر. اب جب معمول مقدم ہو سکتا ہے خود بھی تو مقدم ہو سکتا ہے. وَذَهَبَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ، بعض نحویین چلے گئے ہیں إِلَى جِوَازِ التَّقْدِيم، خبر لیسا کو لیسا پر مقدم کرنا جائز ہونے کی طرف چلے گئے ہیں. مستدلاً، دلیل لاتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے بتقدیم معمولہ فی قولہ تعالی، کہ خداوند متعال کی اس کلام میں معمول خبر مقدم ہوا ہے لیسا پر. خب جب معمول خبر مقدم ہو سکتا ہے خود خبر مقدم کیوں نہیں ہو سکتا؟ فی قولی تعالی الا یوم یاتیہم
لیس مصروفا عنہم، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ اصل آیت یوں ہے، ترتیب کی رعایت کرے تو یوں ہے، الا لیس مصروفا عنہم یوم یاتیہم، یہ یوم یاتیہم مصروفاً کے لیے مفعول فی ہے، مصروفاً اس مفعول کا صیغہ ہے، مصروفاً خبر لیسا ہے، پس یوم متعلق مصروفاً ہے، معمول مصروفاً ہے، اب جب یوم جب مقدم ہو سکتا ہے تو مصروفاً بھی مقدم ہو سکتا ہے۔ الا یوم یاتیہم، آگاہ رہو کہ وہ دن جو ان کے پاس آئے گا، وہ دن آئے گا قیامت کا دن، کہ لیس مصروفاً عنہم، ظاہراً مصروفاً اسم و عذاب کی طرف شاید جائے، یعنی عذاب ان سے پھیرایا نہیں جائے گا، لیس مصروفاً عنہم۔ بس یہ دلیل، بس یوم جو کہ مصروفاً خبر کا معمول ہے مقدم ہو سکتا ہے لیسا پر، تو خود مصروفاً بھی مقدم ہو سکتا ہے۔ وَأُجِيبَ، یہاں پر جواب دے، تین جواب دیا گیا ہے، ایک جواب یہاں پر نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ یوم تو ظرف ہے، ظرف میں وسعت ہے، باقی میں وسعت نہیں ہے، یوم مقدم ہو سکتا چونکہ ظرف ہے، ظرف جہاں بیٹھنا چاہے اس کو بٹھا سکتا ہے، اما مصروفاً تو ظرف نہیں ہے، خبر تو ظرف نہیں ہے، لہذا خبر کو آپ نہیں مقدم کر سکتے ہیں، بس یہاں پر یوم مقدم ہوا ہے ظرف ہونے کی وجہ سے، زمان پر دلالت کرنے کی وجہ سے، تو خبر ہمیشہ زمان پر دلالت تو نہیں کرتا، لہذا یوم کا یہاں مقدم ہونا دلیل نہیں ہے کہ خبر مقدم ہونا جائز ہو، چونکہ ظرف ہے، ظرف میں گنجائش ہے کہ مقدم کرنے کی۔ وہ مدرس افغانی بتا رہے تھے کہ ظرف جملے کا محرم ہے، محرم سمجھتے ہیں؟ اگر آپ نانی کے گھر جائیں، نانی کے ہاں گھر میں نانی بیٹھی ہے، تو آپ بلا اجازت کسی بھی کمرے میں جا سکتے بغیر پوچھے، کیونکہ اب محرم ہے، لیکن کوئی نامحرم آپ کا دوست ہے، وہ تو ہر کمرے میں تو نہیں جا سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ظرف جملے کے لیے، جملہ نانی ہے، ظرف اس کے لیے وہ ہے نواسی ہے، فرض کریں نواسا ہے، نانی کا نواسا ہے یہ، وہ نواسا جا سکتا ہے، نانی جہاں بیٹھے وہ جا سکتا ہے، وہ محرم ہے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، تو یہ ظرف بھی جملے کا محرم ہے، وہ پہلے آئے ٹھیک ہے، وسط میں بیٹھنا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے، آخر میں بیٹھنا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے، اما غیر ظرف محرم نہیں ہے، اس کی جگہ پر بیٹھنا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ ہو وَأُجِيبَ، جواب دیا گیا ہے اس استدلال کے بارے میں، بِاتِّسَاعِهِمْ فِي الظَّرْف، علماء نحو یا عرب وسعت دیتے ہیں ظرف میں، باقی معمولات میں وسعت نہیں دیتے ہیں، ظرف میں وسعت دیتے ہیں، ظرف کے لیے آزادی رکھتے ہیں، تو ظرف کے لیے آزادی ہونا دلیل ہے کہ باقی کے لیے بھی آزادی ہو۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب کیا ہے اس کا؟ تو اس نے تو مان لیا نا معمول ظرف معمول خبر ہے، معمول خبر ہونے کو مان لیا، فقط یہ بہانہ لایا کہ یہ ظرف ہونے کی وجہ سے مقدم ہونا جائز ہوا ہے، اگر ظرف نہ ہوتا تو جائز نہیں ہونا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ اصل یہ معمول خبر نہیں ہے۔ کس نے کہا معمول خبر ہے؟ یہ یوم یاتیہم معمول خبر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہتے یوم ایک فعل محذوف کے لیے مفعول ہے، الا یعرفون یوم یاتیہم تھا، یعرفون
ایک یعرفون یوم سے پہلے مقدر ہے، یہ یوم یاتیہم اس کے لیے معمول ہے، نہ کہ مصروفاً کے لیے معمول ہے، تو یہ مقدم ہی نہیں ہوا معمول خبر، یہ معمول خبر ہی نہیں ہے، یہ معمول فعل محذوف ہے، تو سرے سے استدلال باطل ہوا۔ یہ ایک جواب۔ پس یوم مفعول بھی ہے ایک یعرفون کے لیے جو یوم سے پہلے ہے۔ نمبر 3، تیسرا جواب۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یوم یاتیہم خبر ہے، یوم یاتیہم کیا ہے؟ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، یوم سے پہلے ایک مبتدا محذوف ہے اور یہ مبتدا محذوف کے لیے خبر ہے۔ سوال، اگر خبر ہے تو یوم کیوں نہیں پڑھتے؟ یوم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے چونکہ یوم جملے کی طرف اضافہ ہوا ہے تو مبنی ہے فتح پر، لفظاً مبنی ہے فتح پر، تقدیراً مرفوع ہے، محلاً مرفوع ہے۔ پس یوم اصلاً مصروفاً کا معمول نہیں ہے، خبر لیسا کا معمول نہیں ہے، بلکہ ایک مبتدا محذوف کے لیے خبر ہے، اور مرفوع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یوم جملے کی طرف اضافہ ہوا ہے، جملے کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے مبنی پر فتح ہوا ہے، محلاً مرفوع ہے۔ یہ 3 جواب۔ خوب، اب آ جائیں وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي۔ افعال ناقصہ میں سے کچھ ناقصہ ہونے سے نکل کر فعل تام بنتا ہے، تو افعال ناقصہ میں سے جو فعل تام بنے اس کے لیے خبر کی ضرورت ہے؟ خبر کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مرفوع پر اکتفا کرتا ہے، خبر سے بے نیاز، خبر کی ضرورت نہیں۔ وَذُو تَمَامٍ، ان افعال ناقصہ میں سے جو تمام ہونے والے افعال، تام ہونے والے افعال ہیں، وہ وہ افعال ہے برفع یکتفی، جو اکتفا کرتا ہے فقط مرفوع پر، رفع دینے پر اکتفا کرتا ہے، کسی کو نصب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہی اس کا فاعل ہے۔ اس وقت نہیں کہیں گے اسم کانا، کہیں گے فاعل کانا، فاعل اصبحا، فاعل سارا۔ اسم کہیں گے جب ناقصہ ہو، ناقصہ ہونے سے جب نکلا تو فاعل ہے۔ وما سواہ ناقصون، افعال ناقصہ میں سے جو بھی فعل رفع پر اکتفا نہ کرے اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ وما سواہ، رفع پر اکتفا کرنے والے کے علاوہ ناقص، وہ ناقص ہے۔ پھر ناقص کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہمیشہ ناقص، ایک کبھی کبھار ناقص۔ ان کا فہرست پیش کرتے ہیں۔ ہمیشہ ناقص یہ ہے، اور باقی کبھی کبھار ناقص ہے، کبھی تام ہے۔ وَالنَّقْصُ فِي فَتِئَا لَيْسَ زَالَ، یہ 3، ان 3 افعال میں ناقص رہنا دائماً قفیہ، اے دائماً طبعہ، ہمیشہ یہ نقص کی پیروی کرے گا، ناقص رہنے کی پیروی کرے گا، یہ ناقص ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی بھی یہ 3 افعال تام نہیں بنے گا۔ وہ یہاں تو پڑھ لیتے ہیں۔ تتمہ میں کہنا چاہتے ہیں کبھی کبھار خبر افعال ناقصہ افعال پر مقدم ہونا واجب ہے۔ کب؟ جب صدر طلب ہو، خبر ایسا کلمہ خبر واقع ہو جائے جو صدر طلب ہو تو مقدم کرنا واجب ہے۔ تتمۃ من الخبر ما،
خبر افعال ناقصہ میں سے کچھ خبر وہ ہیں یجب تقدیمہ علی الفعل، جن کا مقدم کرنا خود فعل ناقص پر واجب ہے، جن کو فعل ناقص سے پہلے لانا واجب ہے۔ خوب مثال دے دو، کا کم کان مالکا، کم خبر مقدم، کان فعل ناقص، مالکا اسم۔ آپ کے مال کتنے ہیں؟ 1 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 1 ارب ہے، کتنا ہے؟ وما یجب تاخیرہ عنہ، ومن الخبر، ادھر بھی لے آؤ، ومن الخبر، افعال ناقصہ کی خبروں میں سے کچھ خبریں ایسی بھی ہیں جن کو افعال ناقصہ سے مؤخر رکھنا واجب ہے، مقدم کرنا حرام ہے۔ وہ کب ہے؟ کب ہے؟ جب محصور فیہ واقع ہو، کا ما کان زید الا فی الدار، زید نہیں ہے مگر اسی گھر میں، اگر ہے تو اسی گھر میں ہے اور کہیں پر نہیں ہے، تو یہاں پر الا فی الدار، فی الدار خبر ہے، یہ مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات ختم۔ وذو تمام من هذه الافعال، ان افعال میں سے جو تام ہونے والے افعال ہے وہ کون سا ہے؟ ما، ذو تمام اور تام ہونے والا افعال وہ افعال ہے یکتفی برفع عن المنصوب، عن المنصوب کے کر کیا معنی کیا؟ یکتفی جو بے نیاز ہو جاتا ہے، برفع مرفوع کے ذریعے، کس سے بے نیاز ہو جاتا ہے؟ عن المنصوب خبر سے۔ مثال وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہاں پر کانا حضر کے معنی میں ہے، اگر حاضر ہو جائے عسرت والا شخص، آپ سے کسی نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہے، دینے کا وقت آ چکا ہے، آپ نے فون کیا مجھے 1 لاکھ شام کو چاہیے، وہ بیچارہ رکشہ کر کے آیا، میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے۔ اگر صاحب اسرت شخص، تنگ دست شخص جو قرض دار ہے صاحب قرض کے پاس آ جائے تو فنظرۃ الی میسرہ، تو اس کے لیے وسعت آنے تک اور دے سکنے تک مہلت دے۔ نظرہ مانے مہلت کا معنی کیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ وَإِنْ حَضَرَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر مالک قرض دینے والے کے پاس حاضر ہو جائے وہ قرض دار جو صاحب اسرت ہے، صاحب تنگ دست ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو فنظرۃ الی میسرہ، اے حضرہ۔ ایک اور مثال، ما شاء اللہ کانا، جو خدا چاہے گا وہ ہو جائے گا، تو یہاں پر کانا یعنی وجدہ، جو خدا چاہے گا وہی وجود میں آئے گا، تو یہاں پر کانا وجدہ کے معنی میں ہے، تو اس کا فاعل ضمیر ہوا ہے، وہی فاعل ہے، خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ظل اليوم، دن برقرار رہا، معنی کیا ہے؟ دام ظلہ، دن کا سایہ برقرار رہا، خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ بات فلان بالقوم، معنی کیا ہے؟ اے نزل فلان بالقوم لیلا، زید رات کے وقت فلان قوم کے پاس گیا، یہاں پر خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس پاک اور منزہ ہے خداوند متعال
حین اس وقت تمسون تم لوگ شام میں داخل ہوتے ہو، وحین تصبحون اور تم لوگ صبح میں داخل ہوتے ہو. تو یہاں پر خود تمسون کا واو فاعل ہے، کوئی خبر کی ضرورت نہیں ہے. تصبحون کا واو فاعل ہے، خبر کی ضرورت نہیں ہے. صبح میں داخل ہونا، شام میں داخل ہونا، نہ کہ صبح کے وقت فلان والا ہونا، شام کے وقت میں فلان والا ہونا، یہ نہیں ہے. اے حین تدخلون فی المساء والصباح، فی المساء مثال اول کے لیے تفسیر ہے، والصباح مثال ثانی کے لیے. دامہ کی مثال خالدین فیہا، وہ لوگ رہیں گے وہیں، جہنم میں رہیں گے ظاہراً. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین ہے. اے ما باقیت السماوات والارض، یہاں پر دامہ باقیہ کے معنی میں ہے، تو یہاں پر فعل تام بن گیا ہے. خوب. وما سواہ، اے سوى المکتفی بالمرفوع، مرفوع پر اکتفا کرنے والے کے علاوہ، مرفوع پر اکتفا کرنے والے کے علاوہ ناقصن، وہ ناقص ہوتا ہے. ناقص کا معنی کیا ہے؟ یحتاج الی المنصوب، وہ خبر منصوب کی طرف محتاج ہو جاتا ہے. کون کون سے افعال قیامت تک ناقص رہیں گے؟ والنقص فی فتح ولیس وزالا، ان تینوں میں نقص رہنا. کون سا زالا؟ التی مضارعها یزالو، وہ زالا جس کا مضارع آتا ہے یزالو، اما جس کا مضارع یزول آتا ہے وہ خود ہی تام ہے ہمیشہ. جس کا مضارع یزیل آتا ہے وہ خود فعل تام ہے. دائما قفیہ اے دائما تبعا، یہ نقص ہمیشہ، اس نقص، یہ تین افعال اس نقص کی پیروی کرے گا، یعنی ہمیشہ نقص رہے گا، نقص ان کی پیروی کرے گا، ان کے ساتھ رہے گا. تو کہتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ زالہ جس کا مضارع یزالو ہے، اس سے کیا خارج کرنا چاہتے ہیں؟ وَأَمَّا زَالَ الَّتِي مُضَارِعُهَا يَزُولُ، اما وہ زالہ جس کا مضارع یزول آتا ہے، فَإِنَّهَا تَامَّةٌ، وہ تو پہلے ہی سے تام ہے، وہ ناقص ہوتا ہی نہیں ہے. نحو زالت الشمس، سورج زوال ہوا، یعنی سورج وسط آسمان سے مغرب کی طرف پھر گیا. یہ مسئلہ ختم. اگلا مسئلہ یہ ہے افعال ناقصہ کا جو خبر ہے، اس خبر کا جو معمول ہے وہ افعال ناقصہ کے فوراً بعد نہیں آئے گا. افعال ناقصہ کے لیے ایک خبر ہے، اس خبر کے لیے ایک مفعول بہ ہے، یا کوئی حال ہے، تمیز ہے، مفعول فی ہے، وہ خبر وہیں پر رہے اور خود آ کر کانا کے فوراً بعد آ جائے، یا خبر مقدم ہو خود آ کر کانا کے فوراً بعد آ جائے، یہ نہیں ہوگا. ولا، شعر کو دیکھو، ولا یلی العاملہ، عامل سے بعد فعل ناقص، فعل ناقص کے فوراً بعد نہیں آئے گا. یلی کے معنی فوراً بعد آنا، بلا فاصلہ آنا. فعل ناقص جو عامل ہے اس کے فوراً بعد بلا فاصلہ نہیں آئے گا. کون؟ معمول الخبر، خبر کا معمول، خبر کا مفعول بہ مثلا. مگر دو صورتوں میں، اگر وہ معمول ظرف ہو تو آئے گا، اگر وہ معمول جار مجرور ہو تو آئے گا،
اما ظرف اور جار و مجرور کے سوا جو باقی معمول ہے جیسے حال ہے، تمیز ہے، مفعول فی ہے، مفعول بی ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول اللہ ہے، وہ نہیں آئے گا. الا اذا ظرفا اتى المعمول او حرف جر، مگر وہ معمول ظرف کی صورت میں آئے یا حرف جر کی صورت میں تو پھر مقدم ہوگا، پھر عامل کے فوراً بعد آئے گا. ان دونوں کے علاوہ جو دوسرے معمولات ہیں وہ نہیں آئے گا. ولا یلی العاملہ بالنصب پڑھو، عاملہ چونکہ عاملہ یلی کا مفعول بہ ہے، معمول فاعل ہے. بالنصب ای لا یقع بعد العامل، معنی یہ ہے لا یلی العاملہ یعنی لا یقع بعد العامل، عامل کے بعد واقع نہیں ہوگا، بلا فاصلہ واقع نہیں ہوگا معمول الخبر، خبر کا معمول، چاہے خبر بھی مقدم ہو یا تنہا معمول مقدم ہو، دونوں صورتوں میں. سواء تقدم الخبر علی الاسم، چاہے خبر اسم پر مقدم ہو، ام لا یتقدم الخبر علی الاسم، یا خبر اسم پر مقدم نہ ہو، خبر اپنی جگہ پہ اسم کے بعد میں آ جائے. بس یوں کہنا صحیح نہیں ہے، یوں کہنا فلا یقالو، پس نہیں کہا جائے گا کان طعامک زید آکلا، اصل میں کیا تھا؟ کان زید آکلا طعامک، زید آپ کا کھانا کھانے والا ہے. تو یہاں پر زید اسم کانا، آکلا خبر کانا، طعامک آکلا کے لیے مفعول بہ ہے. ابھی طعامک کو کانا کے فوراً بعد لانا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ مثال غلط ہے. خلافاً للکوفیین، علماء کوفہ کے برخلاف انہوں نے کہا کہ معمول خبر عامل کے پیچھے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ خبر مقدم نہیں ہوا ہے، فقط معمول خبر مقدم ہوا ہے. ابو علی فارسی کہتا ہے خبر مقدم ہو تو معمول خبر عامل کے پیچھے آنا جائز ہے، اما خبر مقدم نہ ہو تو جائز نہیں ہے. تو کہتے کہ تمہاری بات بھی غلط ہے. ولا یقالو، نہیں کہا جائے گا کان طعامک آکلا زید، یہاں پر خبر اسم پر مقدم ہوا ہے اور معمول خبر پر مقدم ہو کے عامل کے فوراً بعد آیا ہے. ابو علی فارسی کہتے ہیں یہ جائز ہے، سیوطی کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے. خلافاً لابی علی الفارسی، ابو علی فارسی کے برخلاف وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال ثانی درست ہے. مثال اول غلط ہے، مثال ثانی، بس مثال اول کوفہ والوں کے نزدیک تو دونوں مثالیں صحیح ہیں. جب خبر مقدم نہ ہو تو معمول آ سکتا، تو خبر مقدم ہو تو بطریق اولا آ سکتا ہے. بس کوفہ والوں کے نزدیک مثال اول بھی صحیح ہے، مثال ثانی بھی صحیح ہے. ابو علی کے نزدیک مثال اول غلط ہے، مثال ثانی صحیح ہے. سیوطی کے نزدیک دونوں غلط ہے. خلافاً لابی علی. فَإِن تَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَى الْإِسْمِ وَعَلَى مَعْمُولِهِ نَحْوُ كَانَ آكِلًا طَعَامَكَ زَيْدٌ. تیسری مثال کیا ہے؟ کانا کے بعد خبر آیا ہے، خبر کے بعد معمول خبر
معمول خبر کے بعد اسم، یعنی کانا کے فوراً بعد معمول خبر نہیں آیا ہے، کانا کے بعد خبر آیا ہے۔ معمول خبر خبر اور اسم کے بیچ میں آیا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ کہ ظاہر عبارت مصنفی کی جائز ہے، چونکہ اس نے کہا کہ معمول خبر عامل کے پیچھے نہیں آ سکتا، عامل کے پیچھے تو نہیں آیا ہے، خبر کے پیچھے آیا ہے۔ بس معمول خبر خبر اور اسم کے بیچ میں واقع ہو تو یہ جائز ہے۔ فَإِن تَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَى الْإِسْمِ، اگر خبر اسم پر بھی مقدم ہو، وَعَلَى مَعْمُولِ الْخَبَرِ، اور اپنے معمول پر بھی مقدم ہو، تو معمول خبر اور اسم کے بیچ میں واقع ہو۔ جیسے مثال نحو کان آکلن طعامک زیدن، تو یہاں پر آکلن خبر ہے، طعامک معمول خبر ہے، زید اس میں کانا ہے۔ اگر ایسا ہو تو فظاہر عبارت المصنف، مصنف کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے انہو جائزن، یہ صورت جائز ہے، چونکہ اس نے کہا کہ معمول خبر عامل کے پیچھے نہیں آ سکتا، عامل کے پیچھے نہیں آیا ہے، عامل کے پیچھے تو خبر آیا ہے، خبر کے پیچھے معمول خبر آیا ہے۔ کیوں؟ لأن معمول الخبر لم یلی العامل، چونکہ معمول خبر، مصنف نے کہا تھا کہ معمول خبر عامل کے پیچھے نہیں آنا چاہیے بلا فاصلہ، تو عامل کے پیچھے معمول خبر بلا فاصلہ نہیں آیا ہے، چونکہ معمول خبر عامل کے پیچھے بلا فاصلہ نہیں آیا ہے، لہذا عبارت مصنف سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صورت جائز ہے۔ وَبِهِ صَرَّحَ ابن شقیر یا شقیر، ابن شقیر یا شقیر نامی شخص نے کہا کہ یہ بالکل اس نے، یہ تو ظاہر ہے، ابن شقیر نے صراحتاً بتا دیا ہے کہ معمول خبر خبر اور اسم کے بیچ میں آئے تو کوئی حرج نہیں، اور کہا کیا مدعین فیہ الاتفاق، اور ابن شقیر نے ادعا کیا ہے اس مسئلے میں تمام علماء نحو اتفاق رکھتا ہے، خبر معمول کے عامل کے پیچھے ہو اور خبر کے بعد معمول ہو، اس کے بعد اسم ہو، تو یہ تمام کے نزدیک جائز ہے۔ یہ ایک بات ابن شقیر کی۔ دوسری بات وَصَرَّحَ أَيْضًا، ابن شقیر یا شقیر نے یہ بات بھی صراحتاً کی ہے، کیا؟ بِجِوَازِ تَقْدِيمِ الْمَعْمُولِ عَلَى نَفْسِ الْعَامِلِ، معمول خبر خود افعال ناقصہ سے پہلے آ سکتا ہے، جائز ہے معمول خبر کو مقدم کرنا خود عامل پر، خود افعال ناقصہ پر۔ ہماری مثال میں طعامک کان زید آکلن کہنا جائز ہے۔ خوب، یہ بات ختم۔ اب آ جاؤ اصل کی طرف۔ معمول خبر عامل کے پیچھے آنا غلط ہے، مگر دو صورتوں میں صحیح ہے۔ الا اذا ظرفا اتى المعمول، مگر معمول آئے ظرف کی صورت میں، او حرف جر یا حرف جر کی صورت میں، ان دونوں صورتوں میں عامل کے پیچھے بلا فاصلہ آ سکتا ہے۔ فإن ظرف اور حرف جر، ظرف اور حرف جر میں سے ہر ایک یجوز ان یلی العاملہ، جائز ہے عامل کے پیچھے بلا فاصلہ آ جائے۔ ظرف کی مثال کان عندک زید مقیما، زید تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حرف جر کی مثال وکان فیک زید راغبا، زید تو آپ کے بارے میں رغبت رکھتا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کر کوئی تجارت کرے۔
تو یہاں پر فی کا حرف جر، ادھر عند کا ظرف. خوب، ومضمر الشأن اسما انوی ان وقع موہم ما استبان انہ امتنع. اوپر کیا کہا تھا؟ معمول خبر عامل کے پیچھے آنا جائز نہیں ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کلام عرب میں ایک جملہ ہے، وہاں پر معمول خبر ظرف بھی نہیں ہے، حرف جر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود عامل کے پیچھے آیا ہے. تو کیا کریں گے پھر وہاں پر؟ آیا نحویوں کو بدنام کرنے پہ آپ راضی ہیں یا ادھر کوئی توجیہ کرے؟ تو کہتے ہیں اگر اس قاعدے کے خلاف کوئی مثال آپ کو عرب میں ملے تو خبردار نحویوں کو گالی گلوچ دینا شروع کرے. نحویوں کی بات صحیح ہے، اس عرب کے کلام میں توجیہ کرو. کیا توجیہ کرے گا؟ ضمیر شان محذوف سمجھ لو. ضمیر شان محذوف وہ اسم ہے تو عامل کے پیچھے ضمیر شان آیا ہے. معمول خبر بظاہر دیکھنے میں کانا کے پیچھے لگتا ہے، حقیقت میں کانا کے پیچھے ضمیر شان ہے. ضمیر شان کے بعد معمول خبر ہے. یہ ومضمر الشأن انوی اسمن، اسم یوں ہے انوی مضمر الشان، ضمیر شان کو نیت میں مانو، تقدیر میں سمجھ لو، در حال کہ وہ ضمیر شان عامل کا اسم ہے، کانا کا اسم ہے، افعل ناقصہ کا اسم ہے. کب ضمیر شان اسم کے طور پر تقدیر میں ماننا ہے؟ ان وقع، اگر عربی زبان میں، عرب کے کلام میں واقع ہو جائے موہم ما، ایک ایسا جملہ واقع ہو جائے جو ہمیں وہم میں ڈالتا ہے. کس چیز کے وہم میں ڈالتا ہے؟ ما، اس قانون کے خلاف ہونے کے وہم میں ڈالتا ہے. استبان انہ امتنع، آپ کے لیے روشن ہو چکا ہے کہ یہ مثال صحیح نہیں ہے، یہ قاعدے کے خلاف کرنا صحیح نہیں ہے. بس جس قاعدے کے خلاف کرنا غلط ثابت ہو چکا ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی مثال ملے جس میں یہ غلطی موجود ہے بظاہر، تو وہاں پر ضمیر شان عامل کا اسم مانو. ان وقع موہم ما، ان وقع مثال، یوں اس میں ان وقع مثال، اگر کوئی ایسی مثال واقع ہو جائے موہم، جو وہم میں ڈالتا ہے. کس چیز کے وہم میں ڈالتا ہے؟ ما، اس چیز، اس قانون کے وہم میں ڈالتا ہے. استبان انہ امتنع، کہ ہمارے لیے ثابت ہو چکا ہے، روشن ہو چکا ہے، آشکار ہو چکا ہے کہ یہ قاعدہ غلط ہے، یہ سسٹم غلط ہے. تو جس سسٹم اور جس ترتیب کا غلط ہونا ثابت ہو چکا ہے، اگر اس کے خلاف وہم میں ڈالے تو اس مثال میں توجیہ کرو. توجیہ یہ کہ ضمیر شان اسم مانو. ومضمر الشأن اسما للعامل، ضمیر شان کو عامل کے لیے اسم بنا کر انوی نیت میں رکھ لو. ان وقع لک من الکلام العرب، اگر آپ کے لیے پیش آئے کلام عرب میں سے ایسا جملہ پیش آئے موہم ای موقع فی الوہم ای فی الذہن، جو انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے. کیا ڈال دیتا ہے؟ مستبان لک، وہ مطلب وہم میں ڈالتا ہے
جو آپ کے لیے روشن ہو چکا ہے. کیا روشن ہو چکا ہے؟ انہ امتنا، وہ مطلب غلط ہے، اسی غلطی کے وہ ہمیں ڈالتا ہے کہ یہاں پر یہ غلطی کا مرتکب ہوا ہے. دیکھو اس عربی کلام میں وہ غلطی موجود ہے. ٹھیک، جو غلط ہونا آپ کے لیے ثابت ہو چکا وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ایلاء العامل معمول الخبری، وہ ہے عامل کے پیچھے بلا فاصلہ لانا معمول خبر کو. اس کا غلط ہونا آپ کے لیے ثابت ہو چکا ہے. ابھی شعر میں ابن مالک نے بتایا یہ غلط ہے، عامل کے فوراً پیچھے معمول خبر لانا غلط ہے. ابھی عرب کے جملے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر عامل کے فوراً پیچھے معمول خبر آیا ہے. وَهُوَ غَيْرُ ظرف ولا مجرور، در حال کہ وہ معمول نہ ظرف ہے نہ مجرور ہے. اس کے باوجود فلان شاعر نے اپنے کلام میں معمول خبر کو عامل کے پیچھے لایا ہے. تو پھر آپ کیا کریں؟ توجیہ کریں. کہ قول شاعر قنافذ حداجون حول بیوتہم. فرزدق شاعر قبیلہ تیم سے تعلق رکھتا تھا. اس کا مخالف جریر شاعر وہ بھی قبیلہ تیم سے تعلق رکھتا تھا. تو یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے مذاق اڑانے میں مشغول ہوتے تھے. یہ اپنے اشعار میں اس کی بدگوئی کرتا، وہ اپنے اشعار میں اس کی بدگوئی کرتا. تو یہاں پر فرزدق شاعر نے جریر کے قوم کے خلاف بدگوئی کر رہا ہے، ان کے عیوب اور ان کو تذلیل کر رہا ہے اس شعر میں. عطیہ جو ہے، لفظ عطیہ جو اس شعر میں ہے وہ جریر کے باپ کا نام ہے. ظاہراً جریر شاعر کے باپ کا نام کیا تھا؟ عطیہ. تو فرزدق کہتا ہے جریر آرام سے بیٹھو، بڑا مت بنو، مجھے تمہارے قبیلے کا پتہ ہے. تمہارے قبیلے کے لوگ ڈرپوک بزدل ایک گروہ ہے جن کو بزدل ہونا تمہارے باپ نے سکھایا ہے. یعنی ہم، یہ ہم تقدیر میں ہے، قبیلے جریر کے طرف اشارہ ہم سے. ہم قنافذ، قنافذ جمع قنفذ ہے. قنفذ ایک قسم کے چوہے کا نام ہے، چوہا. تمہارا قوم ان چوہوں کی طرح ہے. کیا کرتے ہیں؟ حداجونا، جو کامتے ہوئے، ڈر کے مارے کامتے ہوئے گھومتا رہتا ہے. حول بیوت، اپنے گھر کے کنارے، گھر کے اطراف میں کامتے ہوئے گھومتا رہتا ہے. ان چوہوں کی طرح تمہارا قوم. اچھا، یہ کامتے ہوئے گھومنا کس نے سکھایا ہے؟ تمہارے باپ نے سکھایا. تمہارے باپ نے سکھایا ان کو کامتے ہوئے گھومنا. تمہارا باپ ڈرپوک تھا، ان بدبختوں کو بھی ڈرپوک بنایا ہے. قنافذ وہ چوہے ہیں، تمہارے قوم وہ چوہے ہیں. حداجون جو کامتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، حول بیوتہم اپنے گھروں کے اطراف میں. کیوں کامتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں؟ بما کان عطیۃ عودا ایہم. ترجمہ کرتے وقت تو ترتیب میں لاؤ اس کو. کیوں گھومتے رہتے کامتے ہوئے؟ بما کان عطیۃ عودا، اس وجہ سے کہ تمہارے باپ عطیہ نے ان کو عادت دلایا ہے، ان کو یہ عادت عادی بنایا ہے، ان کو یہ عادت دلایا ہے کہ کامتے ہوئے گھومتے رہے ہیں. بما کان عطیۃ عودا، اس وجہ سے کہ تمہارے باپ عطیہ نے ان کو عادت دلایا ہے، ایہم اس قوم کو. تو شاہدی مثال یہاں پر کیا ہے؟ آقا ایہم پر ہے. کانا فعل ناقص، عطیۃ اسم کانا، عودا خبر کانا جملہ فعلیہ، اور ایہم عودا کا مفعول به ہے. عودا خبر ہے تو معمول خبر مقدم ہوا ہے
اور بلا فاصلہ آیا ہے عامل کے. تو یہاں پر کیا کریں کہ کانا کے اندر ضمیر شان ہے، وہ اسم ہے، عطیت مبتدا ہے، اودا جملے فعلیہ خبر ہے، ایاہم مفعول بھی ہے اودا کے لیے، اور یہ پورا جملہ اسمیہ خبر کانا ہے، اس میں کانا ضمیر شان ہے. تو کانا کے بعد عطیہ ایاہم بلا فاصلہ آیا ہے یا بلا فاصلہ نہیں آیا ہے؟ بلا فاصلہ نہیں آیا، فاصلے کے ساتھ آیا کیونکہ ضمیر شان فاصلہ ہوا ہے. فاسم کانا، تو اس شعر میں کانا کا اسم ضمیر الشان، ضمیر شان ہے. مستتر فی کانا، وہ ضمیر شان مستتر ہے خود کانا کے اندر ہوا. تو پھر عطیہ کیا ہے؟ وہ عطیت مبتدا، عطیہ مبتدا ہے، خبرہ اودا، اور عطیہ مبتدا اس کی خبر کیا ہے؟ لفظ جملہ اودا، جملہ فعلیہ ہے اودا. اودا میں جو الف ہے وہ الف اطلاقی ہے، تثنیہ نہیں ہے. یہ اودا مفرد کا صیغہ ہے، الف اطلاقی، وہ ضرورت شعری کو، شعر کے وزن کو برابر کرنے کے لائے ہے. تو پھر ایاہم کیا ہے ترکیب میں؟ وَإِيَّاهُمْ مَفْعُولُ اودا، ایاہم اودا کا مفعول بہ ہے. تو پھر یہ عطیہ اودا اور یہ سب مل کر جملہ اسمیہ یہ کیا ہے؟ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ کَانَا، اور عطیہ اور اس کے تمام متعلقات سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ پورا جملہ کانا ضمیر شان اسم اور یہ اس کے لیے خبر ہے. اس کو پڑھ لیتے پھر چھوڑ دے ایک شعر کو. وَقَدْ تُزَادُ كَانَ فِي حَشْوٍ، کبھی کانا زائد واقع ہوتا ہے کلام کے درمیان. حشو مانے فی اثناء الکلام، مبتدا خبر کے بیچ میں، فلان فلسطین کے بیچ میں، اس طرح. مثال کا ما کان اصح علم من تقدم، یہاں پر کانا زائدہ ہے، اصل میں ہے ما اصح علم من تقدم. تو ما تعجبیہ ہے، اصح فعل تعجب ہے. ما تعجب اور فعل تعجب کے درمیان کانا زائد ہوا ہے. اس جملے کا معنی کیا ہے؟ کس عظیم چیز نے زیادہ صحیح بنایا ہے گزشتہ علماء کے علم کو. ما کانا یعنی کس عظیم چیز نے اصحا درست کر دیا ہے علم من ان علماء کے علم کو تقدمہ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں. تو شاید مثال کانا کے زائد ہونے کے بارے میں ہے. وقت تزاد کانا بلفظ الماضی، یکونو زائد نہیں ہوگا، فقط کانا زائد ہوگا، ماضی کی شکل میں زائد ہوگا. کبھی زائد ہوتا ہے کانا ماضی کی شکل میں فی حشوین ای بین اثناء الکلام، کلام کے بیچ میں، مبتدا خبر کے بیچ میں، ما تعجب اور فعل تعجب کے بیچ میں. وشذ زیادۃ کان بلفظ المضارع، یکونو کی صورت میں زائد ہونا یہ بہت ہی شاذ و نادر ہے، اور شاذ ہے کانا کا زائد ہونا مضارع کی شکل میں، یعنی یکونو نحو انت تکون ماجد نبیل اذا تحب شمعل بلیل. تو شن مثال تکونو پر ہے کہ جو زائد ہے، انت مبتدا ماجد نبیل خبر، اذا تحب شمعل بلیل. اس شعر کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک ماں اپنے بیٹے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. انت ماجد، تو ایک بزرگ شخص ہے، بزرگوار ہے، کریم النفس ہے، کریم سخی ہے.
نبیل ذہین ہے، زیرک ہے، ہوشیار ہے. اذا تحبا جب چلے شمعل باد شمال بلیل مرطوب جب شمال کے مرطوب ہوائیں چلیں اس وقت تم کیا ہے جناب بزرگوار بھی ہے اور تو ذہین بھی ہے. تو شمعل یا شمال باد شمال کو کہا جاتا ہے، شمال کی طرف سے آنے والے جو ہوا ہیں اس کو شمعل کہا جاتا ہے. بلیل مانے مرطوب، جو مرطوب ہوا ہو تو وہ اچھا لگتا ہے جسم کو، خشک ہو تو اس میں مزہ نہیں آتا. تو شعر مثال انت تکونو، یہ تکونو یہاں پر فعل مضارع کی شکل میں زائد ہوا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ اگر یہ زائد نہ ہوتا تو ماجدن پڑھنا چاہیے تھا، ادھر ماجدن پڑھا ہے، بس معلوم ہوا کہ یہ زائد ہے. وَطَرَدَتْ زِيَادَتُهَا بَيْنَ مَا وَفِعْلِ التَّعْجُبِ. وَطَرَدَتْ قیاسی ہے، وَطَرَدَتْ قیاسی ہے، کثیر الاستعمال ہے. کانا کا زائد ہونا ما تعجب اور فعل تعجب کے درمیان، کما جیسے مثال دے دیا ما کانا اصح علم من تقدم. اور کہاں پر زائد ہے؟ وبین الموصول والصلۃ، صلہ موصول کے درمیان، کا جاء الذی کان اکرمتہ، تو یہاں پر کانا الذی اور اکرمتہ میں زائد ہوا ہے، آیا وہ شخص جس کا میں نے احترام کیا تھا. وبین الصفۃ والموصوف، کا جاءنی رجل کان کریم، رجل موصوف، کریم صفت، کانا زائد. وبین الفعل ومرفوعہ، فعل اور مرفوع یا فاعل یا نائب فاعل. مثال نحو لم یوجد مثلک، آپ جیسا آدمی پیدا ہی نہیں ہوتا. لم یوجد کانا مثلک، تو یہاں پر کانا زائد ہے، مثلک نائب فاعل ہے. وبین المبتدأ وخبرہ، مبتدا خبر کے درمیان، نحو زید کان قائم. وشذ بین الجار ومجرورہ، جار اور مجرور کے درمیان کانا زائد ہونا یہ شاذ ہے. جیسے ہدایہ میں بتا دیا یہ شعر، جیاد ابی بکر تساما، یہ شاعر ابو بکر، جیاد بنی ابی بکر، بنو ابو بکر ایک قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کے گھوڑوں کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے تو قبیلہ بکر کے ابو بکر کے بجا کے خرید لو. کیوں؟ کہتے ان کے گھوڑے بڑے زبردست ان کے گھوڑے ہیں، عربی نسل کے گھوڑوں سے بھی وہ آگے ہیں. عربی نسل کا گھوڑا مشہور ہے دنیا میں، کہتے ہیں ابو بکر کے قبیلے کے جو گھوڑے ہیں وہ ان سے بھی آگے ہیں، خریدنا ہے تو ادھر چلے جاؤ. جیاد ابی بکر، جیاد اچھی نسل کے گھوڑے، اچھے قسم کے گھوڑے. ابو بکر کے یعنی بنی ابو بکر کی اچھی نسل کے گھوڑے، تساما وہ برتری رکھتا ہے، علی ان گھوڑوں پر، المسومتی جن پر علامت لگائے ہوئے ہیں، العرابی وہ عربی نسل کے گھوڑے ہیں. علامت کیوں لگاتے ہیں؟ صحرا میں پتہ چلیے کس کا گھوڑا ہے، ایک علامت لگا کے رکھتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ گھوڑا کس کا ہے. تو ان عربی نسل کے علامت لگائے ہوئے گھوڑوں پر قبیلہ بنی ابی بکر کے گھوڑے برتری رکھتا ہے. تو شعر مثال اعلیٰ المسومہ ہے، اعلیٰ جو کہ حرف جر ہے، مسومتی مجرور ہے، بیچ میں کانا اضافہ ہوا ہے، زائد ہوا ہے. خوب. غیر کانا لا یزاد، کانا کے علاوہ جو باقی افعال ناقصہ ہے وہ زائد نہیں ہوتا. وشذ زیادت امسا و اصبحا،
امسا اور اصبح کا زائد ہونا یہ بہت ہی کم ہے. کقول العرب ما اصبح ابردہ، اصل میں ہے ما ابردہ، اصبح زائد ہے. ما امسا ادفاہا، اصل میں ما ادفاہا ہے، امسا زائد ہے. ما ابردہ معنی یہ کہ شیء عظیم نے اس شہر کو ٹھنڈا کیا ہے. شیء عظیم، یہ ہاں کی ضمیر جاتی ہے اس کی طرف، بلدتن کی طرف. شیء عظیم ابرد البلدتا، اس شہر کو ایک عظیم چیز نے، عظیم برفباری نے، عظیم ٹھنڈی ہواؤں نے ٹھنڈا کیا ہے. وما اطفاہا، اطفا میں نے گرم کرنا ہے، شیء عظیم نے اس شہر کو گرم کیا ہے. تو یہاں پر یہ امسا اور ادفا زائد ہوا ہے. خوب یہاں تک کافی. اللہم صلی علی محمد و